بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں، آج ماہ رمضان کی 18 تاریخ ہے۔ ماہ رمضان کا 18واں روزہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اسلام کے اندر 18 ماہ رمضان کو اسلام کی ایک عظیم ہستی، اسلام کی عظیم شخصیت جو 18 ماہ رمضان کو دنیا سے تشریف لے گئی، ان کی نسبت سے آج ان کا تھوڑا سا ذکر خیر کروں گا، کیونکہ مکمل تھوڑے ٹائم میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے، یہ وہ مجاہد، وہ کمانڈر، وہ سپہ سالار، وہ بہادر مسلمان کہ جس کے نام کی روح و دبدبے سے کفار کی عورتیں اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھی۔ جس طرح ہمارے یہاں ہمارے گھروں کے اندر اگر بچہ سو نہ رہا ہو تو ماں کہتی ہے بیٹا سو جا، شیر آ جائے گا، تو اس مجاہد کا نام لے کر کفار کی عورتیں اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھی کہ بیٹا سو جا ورنہ فلاں مجاہد فلاں مسلمان آ جائے گا۔ جس کو اسلام لانے سے پہلے بھی بہادر تھے، اب دیکھ لیں اسلام میں مسلمانوں کا جنگوں میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ جنگ احد کے اندر ہے۔ جنگ احد سے زیادہ سخت دن مسلمانوں پر نہیں آیا۔ جنگ احد کے اندر میرے محبوب علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ احد کے اندر مصعب بن عمیر شہید ہوئے۔ احد کے اندر میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرہ انور زخمی ہوا اور دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہوا۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جس نے مسلمانوں کو جنگ احد کے اندر سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا وہ یہی مجاہد ہے کہ جو بعد میں اسلام کے دامن میں آیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اسے سیف اللہ کا لقب دیا۔ جنگ احد کے اندر مسلمان جنگ جیت چکے تھے، کفار بھاگ گئے تھے، تو کفار کے ایک دستہ، ایک گروپ کیا جو سپہ سالار تھا وہ یہ مجاہد تھا جو اس وقت کفار کی طرف سے آیا تھا، تو اس نے پلٹ کر مسلمانوں پہ وار کیا اور مسلمان 70 شہید ہوئے۔ لیکن غزوہ خندق میں بھی یہ کفار کی طرف سے آیا، لیکن جب اسلام کے دامن سے وابستہ ہوا، اسلام میں داخل ہوا، تو اسلام کے لیے وہ کارنامے سر انجام دیے جنگ موتا کے اندر۔ میرے محبوب علیہ السلام کے مجاہدین لشکر لے کر جاتے ہیں، مسلمانوں کی تعداد 3000 اور کفار کی تعداد 1,00,000۔ 3000 اور 1,00,000 کا کیا مقابلہ ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار میرے محبوب علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے سگے بھائی جعفر بن ابی طالب، ان کے پاس علم تھا، شہید ہو گئے۔ میرے محبوب علیہ السلام مدینے میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں
صحابہ فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، حضور، جو لوگ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، سینکڑوں میل دور جنگ ہو رہی ہے، حضور مسجد نبوی میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت جعفر طیار کے پاس علم، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جعفر بن ابی طالب شہید ہو گیا۔ اب جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کے پاس آ گیا، اب زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے، اب جھنڈا ابن ارواح کے پاس، ابن رواح کے پاس آ گیا، اب وہ بھی شہید ہو گئے، ثابت بن ارقمی کے پاس آ گیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اب اللہ نے جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں دیا ہے، اور خالد بن ولید فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ سبحان اللہ۔ خالد بن ولید کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پھر جنگ موتا کے اندر جب ان کے ہاتھ میں جھنڈا آیا، علم اسلام کا آیا، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اب جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا ہے، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اللہ اس کے ہاتھوں اسلام کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا 3000 کے لشکر نے 1,00,000 کے لشکر کو ناکوں چلنے چبوا دیے۔ یہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے قیامت تک وہ مائیں بانجھ ہو چکی ہیں جو خالد بن ولید جیسے مردوں کو پیدا کریں گے، یعنی قیامت تک اب کوئی مرد خالد بن ولید جیسا پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہی خالد بن ولید جن کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے، اور میں نے سنا ہے خود جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ گئے ہیں نا، وہ بتاتے ہیں، اور کتابوں میں تو پڑھا ہے کہ آپ کی جو تلوار تھی نا، تلوار آج بھی آپ کے مزار کے پاس رکھی ہوئی ہے، اور وہ تلوار جو یہاں سے زیارت کے لیے گئے ہیں مزار کی، وہ بتاتے ہیں کہ ہم دونوں ہاتھوں سے نہیں اٹھا سکتے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کی تلوار کا وزن 35 کلو تھا، 35 کلو وزن۔ اور جنگ موتا کے اندر خالد بن ولید کے ہاتھوں سے 8 تلواریں ٹوٹی تھی، اتنی تلوار چلائی اللہ کی راہ میں، 8 تلواریں ٹوٹی، اور 9ویں تلوار جو 9ویں نمبر پہ تھی، اس تلوار کے اینڈ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں اسلام کو فتح کیا۔ 35 کلو وزن تلوار کا جو ایک ہاتھ سے چلایا کرتے تھے، اور 40 کلو وزن اس لوہے کی ڈھال کا جو تلوار کے دشمن کے وار کو، تیر کو، تلوار کے وار کو روکنے کے لیے ڈھال بنائی جاتی ہے۔ ذرا سوچیں 2 من وزن تو یہی بن گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تاریخ الخمیس کے اندر لکھا ہوا ہے طلیہ اسدی، یہ بدبخت جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یہ کہتا تھا میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف خالد بن ولید کی کمانڈ میں اسلامی لشکر کو روانہ کیا۔ آپ نے اس جنگ کو جیتا، اس کو واصل جہنم کیا، اور جتنے مر گئے ساروں کو کہا دفناؤ، چند کو سائڈ پہ رکھا، کہا اس کو سائڈ پہ رکھ دو، کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا آگ جلاؤ، ان کو دفنانا نہیں ہے، آگ جلاؤ۔ لوگوں نے کہا حضور شریعت کا مسئلہ یہ ہے آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، شریعت کا مسئلہ یہی ہے، کافر بھی ہو، منافق بھی ہو، جتنا ظالم بھی ہو، مر جائے تو اسے جلایا نہیں جائے گا۔ لیکن خالد بن ولید نے تاریخ رقم کر دی، فرمایا نہیں، یہ والے بندے ان کی لاشوں کو سائڈ پہ رکھو، آگ جلاؤ، میں ان کو جلاؤں گا آگ کے اندر اس لیے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دوں کہ یہ چند وہ بدبخت تھے، اسلام کے دشمن نہیں تھے بلکہ گستاخ رسول تھے، یہ حضور کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کو دفنانے کا بھی حق حاصل نہیں ہے، اسے جلا دیا جائے۔ یہ خالد بن ولید کا بنایا ہوا قانون ہے۔
ایک شخص تھا، کلمہ گو شخص تھا، جس کا نام تھا مالک بن نعمیرہ۔ حضرت خالد بن ولید نے اسے قتل کر دیا۔ مسلمان کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو، ذرا سوچئے گا یہ جملہ، یہ تاریخ الخمیس کے اندر پورا یہ حدیث پاک پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کلمہ کو لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہاں پہ ہے، کوئی قانون ہوتے ہیں، کوئی عدالت ہوتی ہے، اور دور پتہ ہے کس کا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے مالک بن نعمیرہ کو قتل کر دیا جو کلمہ گو تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم جلال میں آ گئے۔ حضرت عمر نے کہا ابو بکر کو کہ اے ابو بکر فوراً خالد بن ولید کو اس کے عہدے سے معذور کر دو، خالد بن ولید کو اس کے عہدے سے معزول کرو کہ خالد بن ولید نے ایک کلمہ گو کو قتل کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لفظ کیا تھے سنیے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، جس تلوار کو حضور نے نیام سے نکالا ہے، ابو بکر اس کو نیام میں واپس نہیں ڈال سکتا۔ جس تلوار کو حضور نے نیام سے نکالا ہے، ابو بکر اس تلوار کو واپس نیام میں ڈال نہیں سکتا۔ ہاں تمہارے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً قاصد کو روانہ کیا، کہا خالد بن ولید کو کہو جیسے بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، یہ مدینے کے لوگوں کو آپ کے ساتھ کچھ تحفظات ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں تھے، صدیق اکبر کا پیغام پہنچنا تھا، اس جنگ کو اسی جگہ پہ چھوڑا اور فوراً مدینے کی طرف روانہ ہو گئے، اور اس حالت میں آئے کہ جو آپ کے پاس تیر تھے نا، وہ تیر آپ کی پگڑی کے اندر لٹکے ہوئے تھے، اور ان تیروں کے آگے انسانوں کا خون لگا ہوا تھا، یعنی ان تیروں کو صاف تک نہیں کیا۔ جو تیر جہاد میں چلاتے رہے ہیں، ان تیروں کو آگے سے صاف تک نہیں کیا، وہ خون والے تیر لے کر فوراً مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینے میں پہنچے، مسجد نبوی کے دروازے پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو فوراً حضرت عمر اتنے غصے میں تھے، اتنے جلال میں تھے کہ خالد بن ولید کو سزا دیتے، در مسجد کے اندر داخل ہونے سے پہلے سزا دیتے۔ لیکن جب وہ مسجد میں داخل ہونے لگے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے ان کی سر کی پگڑی سے وہ تیر باہر کھینچے، اور تیر کھینچنے کے بعد حضرت خالد بن ولید اندر آئے، حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے آئے، صدیق اکبر نے بٹھایا، پوچھا اے خالد بن ولید تیرے بارے میں کچھ تحفظات ہیں؟ کہا حضور کیا تحفظات ہیں؟ سنا ہے تو نے ایک مسلمان کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا۔ اس نے کیا کیا تھا، اس کا قصور کیا تھا؟ تو سنیے، خالد بن ولید نے دو لفظ بیان فرمایا، کہا حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن مسئلہ یہ تھا میں اس کے پاس پہنچا، میں نے اس کو جا کے یہ کہا کہ حضور کے پردہ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ تو زکوٰۃ کا منکر ہو گیا ہے۔ کس چیز کا؟ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا ہے۔ تو اس نے آگے سے مجھے جواب یہ دیا، لفظ سنیے گا، ہم کہتے ہیں یہ گستاخی نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے۔ اس نے لفظ کیا بولے؟ وہ کہتا ہے قال ان صاحبکم قد توفی۔ وہ کہنے لگا کہ اے خالد بن ولید تمہارا رسول وفات پا گیا ہے، پردہ کر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید فرماتے مجھے یہ لفظ اچھے نہیں لگے، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس نے یہ کیوں لفظ بولا کہ تمہارا رسول وفات پا گیا ہے؟ اس کو کہنا یہ چاہیے تھا رسولکم نہیں، رسولنا، ہمارا رسول وفات پا گیا، ہمارا رسول پردہ کر گیا ہے۔ وہ کہتا ہے زکوٰۃ تو رسول کی زندگی میں تھی اور تمہارا رسول وفات پا گیا ہے، تو اس لیے میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا۔
لیکن فرمانے لگے کہ اس نے یہ لفظ کیوں بولے؟ اگر وہ یہ بولتا کہ رسول نا ہمارا رسول وفات پا گیا ہے تو فرماتے ہیں میں کبھی اس کو قتل نہ کرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے خالد بن ولید جو تو نے کیا ہے حق کو سچ کیا ہے، کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ اپنے عہدے پہ دوبارہ جا کے اسلامی جہاد کرو۔ یہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ان کا آخری ٹائم آیا انہوں نے اپنی زندگی کے اندر 125 جنگیں لڑی ہیں، 125، اور آپ کو پتہ ہے کیسی کیسی جنگیں تھیں؟ 10 مجاہدین کو لے کر ہزاروں کے لشکر میں گھس جاتے تھے۔ جنگیں یرموک کے اندر جس میں کفار کی تعداد 9.5 لاکھ اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی، کیا مقابلہ ہے؟ یہ نہیں ہے کہ بندوق سے پستول سے برسٹ مارنا ہے تو جنگ ہونی ہے، بم پھینک دینا ہے تو وہ 9.5 لاکھ مارے جائیں گے۔ یہ بازوؤں کی طاقت ہوتی ہے، تلوار چلانی ہوتی تھی۔ 9.5 لاکھ کے مقابلے میں 30,000 کی کیا اوقات تھی؟ کفار نے کہا یہ جنگ نہیں ہونی، بس ہم نے مسلمانوں کو پکڑنا ہے، پکڑ کے لے جانا ہے۔ ایسا کرتے ہیں 30,000 کے مقابلے میں 60,000 بھی کافی ہے، ڈبل کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا صحیح ہے، مقابلے میں 60,000 آیا 30,000 کے مقابلے میں، کفار 60,000 سامنے آ گئے، مسلمان 30,000 بیٹھے، اب نکلنا ہے باہر۔ ابو عبیدہ بن جراح جو کمانڈر ہے، ابو عبیدہ بن جراح جب وہ نکلنے لگے تو خالد بن ولید نے روک دیا، فرمایا حضور رک جائیں۔ کہا کیوں؟ کہا 60,000 ہے، یہ ہم نے 30,000 میں جا کے کرنا کیا ہے؟ ایسا کرتے 30 مجاہد مجھے لے جانے دیں، اس 60,000 کے مقابلے میں کافی ہے۔ انہوں نے کہا حضور کیا بات کرتے ہیں 30؟ انہوں نے کہا میرے پاس ایسے مجاہد ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم میں مجاہد ثابت قدمی والے ایک ہو تو وہ 2,000 پر غالب آ جائے گا۔ میرے رب کا فرمان جھوٹا نہیں، اگر ہم اللہ کے ماننے والے رب کے پیروکار رب کے سچے بندے ہیں تو رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے پاس ایسے ایسے مجاہد ہیں جو ایک مجاہد 2,000 کے لشکر سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ آخرکار حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے اصرار پر 60,000 کے مقابلے میں 30 نہیں 60 بھیجے گئے۔ جب 60 مقابلے میں نکلے تو انہوں نے سمجھا صلح کرنے کے لیے آئے ہیں، ڈر گئے ہیں، بات چیت کے لیے آئے ہیں۔ خالد بن ولید نے فرمایا تمہاری غلط فہمی ہے، بات چیت کے لیے نہیں، مقابلے میں آؤ، مقابلے میں آؤ۔ کہا کیا بات کر رہے ہو، مروانے آئے ہو؟ 60 بندے کو 60,000 سے مروانے آئے ہو؟ خالد بن ولید فرمانے لگے تمہارے لیے تو 30 ہی کافی تھے، یہ تو میرے کمانڈر کی ہے، یہ تو ہمارے سپہ سالار کی مہربانی ہے۔ انہوں نے کہا مجاہدین کو زیادہ تکلیف نہ ہو، اور دنیا نے دیکھا صبح سے لے کر شام تک تلواروں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ 60 مجاہدین نے 60,000 کے ساتھ اور 5,000 کفار کو وصل جہنم کیا، 500 کا کفار کو قید کیا، اور صرف 10 مجاہدین شہید ہوئے۔ میرے بھائیوں یہ ایک لمبا مسئلہ ہے، میں عرض کیے کروں خالد بن ولید ایسی اکیلے ہزاروں کے لشکر میں گھس جاتے تھے۔ جب آپ کا آخری ٹائم ہے 125 جنگیں لڑی زندگی میں، اور تاریخ کا ریکارڈ ہے 125 جنگوں میں ایک جنگ بھی آپ ہارے نہیں ہیں، ہوتا ہے ایک ہار گئے، اور کبھی آپ نے ڈیفنس کے لیے اپنے دفاع کے لیے بھی جو قدم آگے بڑھایا ہے میدان میں واپس نہیں ہٹایا۔ اور آپ فرماتے ہیں جب آپ کا آخری ٹائم ہوا تو آپ نے رونا شروع کر دیا، لوگوں نے سمجھا خالد بن ولید آج موت سے ڈر گیا۔ کہا حضور آپ تو اتنے بہادر ہیں، موت سے ڈر گئے؟ فرمایا خدا کی قسم موت سے نہیں ڈرا، رو اس لیے رہا ہوں اس موت کو میں نے کہاں تلاش نہیں کیا، میں نے کس جنگ کے میدان میں اس موت کو تلاش نہیں کیا، یہ موت میرے سامنے نہیں آئی۔ میرے جسم پہ آپ کے جسم پہ کہتے ہیں ایک بالش بھی جگہ، ایک انچی بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پہ تلوار
کا زخم نہ ہوا ہو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تمام جنگوں کے اندر کس کس جگہ میں نے موت کو تلاش کیا لیکن موت میرے سامنے نہیں آئی۔ آج میں بیمار ہو کر بستر پر پڑا ہوں، آج موت نے دیکھا ہے کہ خالد بن ولید لاچار بستر پر بیٹھا ہے تو آج میرے سامنے آ گئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری لفظ یہ تھے۔ اردو میں اگر معنی کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کرے بزدل کو کبھی اس کی آنکھ میں نیند نصیب نہ ہو۔ اور اگر بابے جی کے لفظ بولے جائیں پنجابی میں تو کیا فرمایا کرتے تھے، شالا بزدلا کبھی نیندر نہ آئے، بزدلا نیند نہ آئے۔ یہ یاد رکھیے گا، حضرت خالد بن ولید نے ہمیں سمجھایا لڑنے سے موت آتی ہوتی تو مجھے سب سے پہلے آ جاتی۔ موت کا رب نے وقت مقرر کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید آخرکار 125 جنگیں لڑی، ساریوں میں اللہ نے فتح دی اور بستر کے اوپر آپ فرماتے ہیں مجھے رونا اس بات پہ ہے کہ آج اونٹ کی طرح میں بستر کے اوپر مر رہا ہوں، میدان میں نہیں مر رہا۔ بہرحال یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھی تو کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی جو اللہ کی تلوار کو توڑ سکے۔ اللہ تعالیٰ حضرت خالد بن ولید کا صدقہ آج بھی مسلمانوں کو خالد بن ولید جیسے مجاہدین عطا فرمائے، ان کے قدموں کی خاک کو چھاننے والے مجاہدین عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان لا